السلام علیکم، میں آپ دیکھیں جی اوتھینٹک ریئیکشن یوٹیوب چینل. ہم آپ کو اپنے چینل پر دل کے تاک رہنے سے ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اوتھینٹک ویڈیوز تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یوں ہنستے اور مسکراتے رہیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہمارے 20 سال کی محنت بھارت نے مٹی میں ملا دی. تو میرا خیال میں کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو، پھر دیتے ہیں اپنا اوتھینٹک ریئیکشن. وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو وہ ہمارے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے یہ پھر ہلالی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ولنگنس شو کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو آرمی ہے اس کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بیچیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں طالبان بڑا انٹیلیجنٹلی اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں، وہاں ہمارا جو معاملہ ہے ہم سارٹ آف اسٹک ان اے ٹائم وارپ. اور وہ ان کو فوج کو جو ہے ان کی تربیت دینے کے لیے وہاں پر انڈیا جائیں گے پھر دوبارہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارت خانہ کھولیں پھر تربیت دوبارہ کھول دیے انہوں نے. وہ جو سارے کونسل خانے تھے وہ دوبارہ کھول دیے. کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی رہے گزرے ہیں، پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو. تو یہ ہمارے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہونے چاہیے. بھائی پاکستان کی اب آپ پچھلی حکومت دیکھیں جب افغانستان میں تھی، وہ بھی انڈین سولجرز افغان سولجرز بھیجتے تھے وہاں ٹریننگ کے لیے. پاکستان کو بڑا برا لگتا تھا. میں کہتا ہوں ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان میں یا غنی میں. جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان افغانستان کے رکشا منتری کے بیان سے کتنا پریشان دکھائی دے رہا ہے. آپ کو پتہ یہ دوستو، بھارت افغانستان میں لوگوں کو بھوکمری اور بیماری کے سنکٹ سے بچانے کے لیے لگاتار گیہوں اور میڈیکل ہیلپ بھیج رہا ہے. بھارت اور افغانستان کے بیچ گہرے اور ایتہاسک سمبند ہیں. اب طالبان سرکار کے رکشا منتری ملا یعقوب نے پورے پاکستان کو پریشانی میں ڈال دیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ رشتوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افغان سینکوں کو ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھارت بھیجنا چاہتے ہیں. ایک بھارتی چینل کو انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے. ملا یعقوب نے بھارت سے بھیجی جا رہی لگاتار مدد کی سراہنا کی اور آبھار بھی ویکت کیا. پاکستان نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. افغانستان طالبان کے کنٹرول میں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا افغانستان طالبان کنٹرول کر رہے ہیں. تو اب یہ اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ملا یعقوب جو ہیں، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت کی جو حکومت ہے افغانستان میں، وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی اگر بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے. انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ پہلے ہمارے کچھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو جائیں، یہاں پہ سفارت خانہ کابل میں آپریشنل ہو جائے، اور پھر ہمارا سفارت جو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ کابل حکومت کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر یہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ سارے معاملات میں کوئی ایسی نہیں کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، یا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اپنی پوزیشن لی. دوسرا یہ بھی دیکھیے دوستو کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پچھلے 16-17 سالوں میں پاکستان، اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت کوشش کی مختلف اعتبار سے، اگر آپ پشاور بھی چلے جائیں تو بہت افغانز وہاں موجود ہیں، لیکن ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو نان پشتون ایلیمنٹ ہے اس میں موجود ہے. اور اس وقت طالبان جو افغانستان کے بھارت کے ساتھ تھوڑا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر، افغانستان کے اندر، کہ ہم پاکستان سے بہت قریب ہیں یا پاکستان کے انفلوئنس میں ہیں. تو وہ تھوڑا بہت جو نان پشتون ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے وو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو بھی کہ جی دیکھیے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات، وہی پالیسی ہم رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سے پہلے حکومت کی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
تو ایک لحاظ سے ان کی ایک پولیٹیکل موو بھی ہے اپنے افغانستان کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک موو بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے جو بڑے پاورفل ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، جو کہ جو ہیں وہ طالبان جو فاؤنڈر تھے ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ولنگنس شو کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو آرمی ہے اس کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بیچیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے، اور ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے اس میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے آرمی آفیسرز بھیجنے کو تیار ہیں اور ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے ایک انڈین ڈپلومیٹ بھی افغانستان گئے تھے، اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آنا، اور اٹ مینس کہ وہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ، جو ریجنل ایک فریم ورک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول صاحب جو ہیں وہ جو شروع کیا ہوا ہے، جس میں میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کس طرح افغانستان کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کو انوالو کر کے افغانستان میں ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی رہے گزرے ہیں، پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو. یہ پاکستان کہتا رہا، اور وہ کہتے رہے کہ یہ ہم نے اشرف غنی کو بھی کہا، یہ ہم نے جو ہے وہ حامد کرزئی کو بھی کہا، یہ ہم نے پیچھے بھی ان کو کہا. اگر میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاؤں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ گو کہ مجھے یاد ہے پاکستان کے جو فارمر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں، انہوں نے اس سارے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماضی میں جنرل اسلم بیگ جو پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے بیک ان 90s، جب پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کیس انڈیا پاکستان کے اوپر ایک نیوکلیر دھماکہ کرتا ہے، نیوکلیر دھماکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ نہیں. اور اگر کسی ایک ملک کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہو تو جو پہلا ملک ہے نیچرلی وہ ملک اٹیک نہیں کرتا. آپ بیک ان 1962 میں چلے جائے تو جو کیوبن میزائل کرائسس ہے وہ بھی یہی تھا، کیونکہ اس میں رشینز بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ کیا پوزیشن بنے گی اگر ہم امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں، امریکن رسپونڈ کریں گے یہ اینڈ وہ. اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کریں. اٹ مینس کہ افغانستان کے اندر ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایسی فرینڈلی گورنمنٹ جو اسلام آباد کی بات سنے اور جو ہماری بات سنے اور ہمارے مرضی کے جو ایشوز ہیں ان کو افغانستان میں لے کے چلے. ادھر آپ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رہے، پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں تھے، پاکستان کے کوئی اتنے اچھے سینٹرل ایشین ممالک کے تعلقات بھی نہیں. اور مزے کی بات دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو انڈینز نے سینٹرل ایشیا میں انویسٹمنٹس کرنے کی کوشش کی، وہاں تھوڑے بہت پروجیکٹس کرنے کی کوشش کی، وہاں ایک ملٹری بیس بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے بیک یارڈ میں، ایک تو چائنا کا بیک یارڈ یہ بنتا ہے نا جو ایشیا پیسیفک ہے، انڈو پیسیفک کا ایریا ہے جس میں فلپائنز ہیں، سنگاپور، ملیشیا، بنگلہ دیش، اور یہ سارا ایریا جاپان، کوریا اور آگے یہ سارا کوارڈ. جی ویڈیو ختم، یہ بھی افغانستان کی ریلیٹڈ ویڈیو ہے. تو میرے خیال میں بیان آیا تھا افغانستان کے جو ہے نا فائن منسٹر جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ یعقوب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اپنے جو آفیسر آرمی کے وہ بھیجنا ٹریننگ کے لیے انڈیا میں بھیجنا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں، بھیجے بھائی. اگر وہ پاکستان کو کیوں سناتے ہیں کہ یہ جانا تو جائیں، آپ انڈیا کے ساتھ اچھے پاکستان سے دور ہو جائیں. اگر پاکستان کو اس سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، چاہے وہ چائنا میں جائیں، رشیا میں جائیں، انڈیا میں جائیں، ملکی مفاد ہے، بالکل وہ جائیں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں. بھائی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اس کی معیشت اچھی ہوگا، اس کے اپنی صورتحال میں جب انڈیا میں جا کر ان کے بندے اگر ٹریننگ لیتے ہیں آرمی کی
اچھی بات ہے. ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں انڈیا کے افغانستان میں, اچھی بات ہے. ان کی اکانومی افغانستان کی بڑھتی ہے, ہم اچھی بات ہے. امن آئے گا, ہم تو خوش ہوں گے بھائی. پاکستان کے انڈیا کی ہے کہ افغانستان اچھا ترقی کرے. انڈیا کی اکانومی بھائی تکڑی ہے, وہ ان کو کچھ دے بھی سکتے ہیں. انڈیا والے اس کی کچھ مدد کر بھی رہے ہیں اور اس سے زیادہ کر بھی سکتے ہیں. افغانستان کو وہ ایک سائڈ پہ لگا بھی سکتے ہیں, مطلب گرو کرا سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. انڈیا کرے, انڈیا ٹریننگ بھی دے, انڈیا ہر لحاظ سے اس کی مدد کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کچھ نہیں لینا دینا. یہ اور اچھا اسٹیپ ہے. بالکل, امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے, یہ ہمیں چبھتا تھا, نکل گیا, اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. افغانستان ترقی کرے, ہم چاہتے ہیں. کیونکہ ادھر افغانستان میں امن ہوگا. امریکہ کیوں چبھتا تھا؟ وہ ہمارے ملک پر ڈرون حملے کرتا ہے. بالکل, وہ جانتے ہیں. آپ نام بھی بتائیں نا میرا بھائی, گولی مار کے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اصل میں نا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بالکل بھی ایشو نہیں ہے. اس سے ہم تو یہ شروع سے یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے تاکہ ہمارے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں افغانستان کی طرف سے وہ کم ہو, افغانستان اسٹیبلٹی کی طرف جائے, تاکہ ہمارے ساتھ جب بندہ ایک ہوتا ہے نا, ایک ویلا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو سوچنے کے علاوہ یا لڑائی یا شیطان پور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. وہی بات افغانستان کی. جب یہ کنٹری گرو کرنے لگ جائے گی, پیسہ آئے گا, کوئی تجارت ہوگی, ان کی ساری توجہ اپنی اکانومی پہ لگ جائے گی. یہ لڑنے کی بجائے اکانومی پہ توجہ ماڈیفائی بھی ہوگا. وہ بھائی ترقی کرنے لگ جائے, وہ کبھی بھی نہیں لڑے گے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ٹھیک ہے, پہلے جتنی جنگیں ہوئی یا جھڑپیں ہوئی یا جو ہوا ہے پہلے کہ آپ دیکھ لیں, وہ ان کی ایک ہی توجہ ہے کہ ہم نے اوپر دنیا کی اپنے آپ کو منوانا ہے. ان کو جنگ کے بعد ہونا کوئی لڑائی جھگڑے کی, وہ بھاگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں افغانستان بھی اسی دور میں لگ جائے, افغانستان کو صرف اکانومی کی پڑ جائے, عوام کی پڑ جائے, لڑائی کی طرف آئی. انہوں نے اپنی اکانومی پہ بات کرنی ہے نا, پھر فوجی نہ بھیجے انڈیا میں. بھائی ٹریننگ بھی تو ضروری ہے ہی. اور بھائی فوجی کیا کریں گے, پڑھائیں گے. میرا بھائی فوجی بھائی تعلیم کو زور دینا چاہیے انڈیا کے لیے. جب انڈیا میں وہ جائیں گے نا, صرف ایک ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے, ایک معاہدہ نہیں ہوگا. وہ ہر طرح کا معاہدہ کریں گے, ان کے ساتھ تجارت کریں گے, تعلیم پہ بھی بات ہوگی میرا بھائی, ضرور ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. افغانستان کو پہلے تعلیم پر زور دینا چاہیے. اصل میں نا جو میجر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ صرف پلیشن چلانا چاہتے ہیں. نہیں, میں صرف ایک بات تعلیم کی شرح میں چیزیں نوٹ کر رہا ہوں. بھائی جو بندہ اسلحہ چلاتا ہے, ایک بندہ شرابی کبابی ہوتا ہے, ساری زندگی اس کا والد بھی وہی کرتا ہے, پیچھے سے وہ بھی وہی کرتا ہے. ایک دن ایسے بندے کو مل جاتا ہے, اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. وہ سارا خاندان 5 وقت کی نماز, اور کسی کو چھیڑنا نہیں, کسی کے بارے میں برا سوچنا نہیں, کتنا اچھا ہو جاتے ہیں. ماڈیفکیشن جو میرا بھائی سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ بھائی آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں, اچھی بات ہے. آپ تجارت کریں, تعلیم پہ آپ زور دیں, آپ ہر لحاظ سے انڈیا کے ساتھ چلیں. اصل میں پاکستان خوش ہے. جائیں گے تو اچھا ہوگا. نہیں بھائی آپ کدھر نکل گئے. اصل میں بات سنیں, یہ جو پہلے کے طالبان تھے نا, میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں, یہ پہلے والے طالبان نہیں, یہ بات ہے. یہ آپ مار کھا کر کو اتنی چیزیں سمجھ آ گئی, انہیں بھی پتہ چل گیا ہے. ایک ساتھ ہم نے بھی چلنا. اگر افغانستان کی اکانومی بڑھے گی تو عوام خوشحال ہوگی, جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی خوشحال ہوگا اور امن ہوگا. تب تک یہ نہیں, جب تک ہوگا تو اور امن کیسے آئے گا. اصل میں نا اٹھائیں گے. میں ایک اکثر میں کل بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں حیران ہو گیا تھا. ان کے چیف آف آرمی اسٹاف میں ان کا نام نہیں پتا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھاس پر, زمین پر بیٹھے ہیں, بیٹھ کے کچھ کاغذ پر لکھ رہے ہیں. تو نیچے ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ یہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اپنے افغانستان کے, اور یہ شکایات لکھ رہے ہیں جو فوج کی طرف سے عملے کو آ رہی ہیں اور جو عوام کو ہیں ان کے سے شکایات. تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ دیکھیں ایک اتنا بڑا عہدہ کہ بندہ اتنی سادگی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اتنے بہترین انداز سے بحث کر رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا کہ یہ ملک اب جائے گا اوپر, اس کو اب کوئی بھی ٹکٹ بات ہے, اس کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا. سب سے زیادہ فائدہ پاکستان, سب سے زیادہ اگر دنیا میں مار یار پاکستان پورے سینٹرل ایشیا کو ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ جو افراتفری تھی ادھر افغانستان میں ہے, اس کے بعد شام وغیرہ, اس کے بعد یہ بھی راستہ. میں کہتا ہوں اب تو بھائی افغانستان کو غموں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. ان کو بہت مار ساری سوچ تبدیل کر کے انہیں اپنی اکانومی میں پہلے یو ایس ایس آر نے ان کو اچھی طرح رگڑا لگایا, لیکن چھتر کھا کے گیا. پھر وہ امریکہ آ گیا, انہیں 20 سال پھر انہوں نے رگڑا لگایا, لیکن پھر امریکہ بھی چھتر کھا کے گیا. یہ کوئی بات مانے
माने या ना माने, उनका कसूर भी नहीं है, सारी उम्र तो उनको जंग में गुजर के उनको डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब उन्हें मौका मिला है, हम तो इस बात पर खुश हैं। उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, उनको खुराक भी मिलनी चाहिए, उनको माशी इमदाद भी मिलनी चाहिए, उनको तो कारोबार नहीं, जो इंडियन कंपनीज हैं, जो दूसरे ममालिक की कंपनीज, उनको तो स्टार्टअप शुरू करने चाहिए ताकि उनकी आवाम को भी शौर है कि हमने पैसा कमाना है और हमने उनकी आवाम जो है मुल्क और आवाम जो है मुल्क में रहती भाई खुशहाल हो, हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या। और क्या हमारे मुसलमान भाई और इंसान सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है, ठीक है ना। वो इंसान की खुशी हद से खुशी रहते हैं तो हमें भी खुशी होगी और हमारे मुल्क में भी खुशहाली आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।